یہ ڈرتے ہیں، ان کو ایڈ ملتا ہے، امریکہ سے ڈرتے ہیں، اسرائیل سے ڈرتے ہیں، یہ خزانہ اپنا بھر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے لیڈر جس دن صحیح ہو گئی، ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، دے نا اس کو تنگیز کرے نا اسرائیل کو کہ امریکہ کو مت ظلم کرو۔ پاکستان کی کس چیز کی، ہر چیز پہ تو خاموش ہے، کس خاموشی پہ بات کریں گے؟ پاکستان بالکل خاموش ہے۔ ہمارا پرائم منسٹر صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی بیان دے، اور آپ نے جو ایٹم بم بنایا یہ کس لیے بنایا، ان کافروں کے لیے بنایا۔ یہ امریکہ سے ڈرتا ہے، ایران آواز دیتا ہے کہ مجھ سے پیٹرول 10 روپے لے لو، 20 روپے لے لو۔ یہ لوگ امریکہ اسرائیل کی غلام ہیں، اس وجہ سے اس غلامی کی وجہ سے پیٹرول نہیں لیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کنٹری نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سردار اشر، اور آج میں موجود ہوں اپارا مارکیٹ G6 میں۔ جیسا کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بہت زور و شور سے جاری ہے اور مسلمانوں کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مسلمانوں پہ کافی ظلم و ستم ہو رہا ہے اور وہ کافی زخمی بھی ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے فی الحال تو، ٹھیک ہے، مطلب ان کی آبادی دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی سب سے کم ہے اور ہماری آبادی دیکھ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہونا ہے، لیکن بے غیرتی کی انتہا ہے مسلمان ممالک میں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں شام کو، کچھ نہیں کر رہے، چلو وہ دبکا تو مار رہے ہیں نا جسے کہتے ہیں، لبنان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، حزب اللہ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں یہ بھی مسلمان ممالک سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے فورس لیول پہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ عوام کے لیے یہ فیسیلٹی دے دیں کہ ہمیں کہہ دیں کہ آپ لوگ چلے جائیں، ہمیں ایک جہاز دیں، ہم جا کے وہاں پہ خود جہاد کے لڑ لیں گے اگر ان سے نہیں لڑا جاتا۔ پاکستان کی کس چیز کی، ہر چیز پہ تو خاموش ہے، کس خاموشی پہ بات کریں گے؟ لیکن سب سے زیادہ چلے انٹرنل جو معاملات ہوتے ہیں، پولیٹکس وہ تو چلتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا جس پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا۔ جیسے آپ دیکھ لیں یہاں پہ جو احتجاج ہوا ہے، بجائے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے، اسے پولیٹیکل رنگ دے کے جو فلسطین کے حق میں لوگ نکلے ہیں ان کو مارا گیا یا گرفتار کیا گیا ہے، جو بھی کیا گیا ہے، یہ مذمت کے قابل ہے۔ سارے مسلمان متحد ہوئے تو پھر جنگ ختم ہو سکنی، ٹھیک ہے، لیکن اصا مسلمانوں بٹورنے واسطے جڑا سب تو پہلے پاکستان کی طاقت ختم کی تھی یہودیاں عمران خان لا کے کہ انہاں دیکھا کہ ابھرتا بندہ ہے، یعنی کھیلنے سے ورلڈ کپ کے ورلڈ کپ جیتے لے، اور یہودیاں انہاں مسلط کر دیتا پاکستان دے وچ۔ 2018 تو بعد جڑا نا پاکستان کے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے۔ تب ختم ہوگی جب جتنے مسلمان ملک ہے، جب جیسا ایران کھڑا ہوا ہے، جیسا پاکستان کھڑا ہو، جیسا باقی ترکی کھڑا ہو، تو تب جو ہے نا یہ ختم ہوگی۔ جیسا بھی جو مسلمان ملک ہے سب کو ایران لیڈ کر رہے ہیں، مطلب جو ایران جو بیانات دے رہے اور جو کر رہے، پاکستان بالکل خاموش ہے۔ ہمارا پرائم منسٹر صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی بیان دے، اور آپ نے جو ایٹم بم بنایا یہ کس لیے بنایا، ان کافروں کے لیے بنایا۔ آپ ان کو صرف ایک وارننگ دے دو، یہ ڈر جائیں گے، بالکل خاموش ہے، نہ کوئی اس پہ کوئی بیان دے رہے، نہ اس پہ کوئی اجلاس بلایا، تو ہمارے مسلمان بھائی ہے، تو اس کو ایکشن لینا چاہیے۔ یہ جو اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے یہ سراسر غلط ہو رہا ہے، اور یہ فلسطین کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے اور ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ جیسا کہ یہ جو پیچھے ایشو اٹھا تھا اس کا، وہ جو ملونہ تھی جس کو پاکستان نے مارا تھا، تو اس وقت پاکستان کے اوپر فوراً الزام آیا تھا کہ یہ جو ہے اپنا یہ انسانیت کے خلاف ہے، جبکہ ادھر اتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں وہ ہو رہا۔ تو یہ پاکستان کو، مسلمان ممالک کو زیادہ سے زیادہ حمایت کرنی چاہیے اسرائیل کی، اور اس کی فلسطین کی زیادہ سے زیادہ حمایت کرنی چاہیے۔ یہ مسلمان ہیں، بہت زیادہ شہید ہو رہے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ہم بہت افسوس کرتے ہیں کہ پاکستان حکومت، الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، واحد فلسطین میں جو یہ ظلم شروع ہو گیا ہے اسرائیل امریکہ کی وجہ سے، ہمارا کتنا حکمران مسلمان ہے سارے خاموش ہے۔ واحد یہ ایک ملک ہے کہ اس کا نام ہے ایران، اور لبنان اور حزب اللہ کا جو لیڈر ہے سید حسن نصر اللہ، یہ کیسی نہیں ہے خاموش ہے، یہ تو عمران خان کے لیے اور مظلوم کے لیے کڑے ہیں۔ یہ امریکہ سے ڈرتا ہے، ایران آواز دیتا ہے کہ مجھ سے پیٹرول 10 روپے لے لو، 20 روپے لے لو۔ یہ لوگ امریکہ اسرائیل کی غلام ہیں، اس وجہ سے اس غلامی کی وجہ سے
पेट्रोल नहीं लेते, अभी देखो हर चीज़ महंगा है, सही है। हम ककर साहब के लिए खुश थे कि ये निगरान हुकूमत आ गया, ये कुछ ना कुछ करेगा। अभी देखो फ़लस्तीन में कितना जुल्म है। आया पाकिस्तान में मुसलमान नहीं है? सारे मुसलमान हैं। आवाम से तुम पूछो। हमारे पाकिस्तान में वही बात है, बहुत एहतजाज हो रहे हैं लेकिन न्यूज़ में नहीं दिखा रहे। लोग अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं लेकिन कुछ इस तरह ज़्यादा न्यूज़ में दिखा रहे नहीं। हमारी हुकूमत भी वही बात है, 2 नंबर हुकूमत है। मसला है ना कि भाई इसराइल बहुत जुल्म कर रहा है, मुसलमान मुल्क सब सोए हुए हैं, इस फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए, समझ गए ना। कि रोज़ाना बच्चे के लाशें गिरा रहा है, कब तक मुसलमान खामोश रहेगी? सब एक होना चाहिए मुसलमान। इसराइल और अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए। देखो ना, सऊदीया हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, बड़े बड़े लोग हैं, ये नहीं कर सकते उससे बात कि जुल्म कर रहे हो, मत जुल्म करो। ये हिटलर था ना, तो उन्होंने मरवा दिया था सारे इसराइल को, मगर कुछ बच गए थे, वो बगावत बढ़ गए। इसराइल नहीं चाहता कि मुसलमान जिंदा रहे, मगर इंशाअल्लाह मुसलमान जिंदे रहेंगे, मगर आवाज़ सारे को उठाना चाहिए। डरते हैं, इनको एड मिलता है, अमेरिका से डरते हैं, इसराइल से डरते हैं, ये खजाना अपना भर के चले जाते हैं। हमारे लीडर जिस दिन सही हो गई, हमारे पास एटम बम भी है, ऐसी बात नहीं है, सबको पता है, देना उसको तंगीज करे ना इसराइल को कि अमेरिका को मत जुल्म करो। रोज़ाना मासूम बच्चे देखते लाश से उठाते हैं, ये गलत बात है। शहरियों से मेरी बातचीत हुई जिनका यही कहना था कि फ़लस्तीन में के मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि सारे मुसलमान ममालिक एक साथ हो जाएं और मिलकर इसराइल का मुकाबला करें।